اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان، آج کا جو موضوع کا عنوان ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ وہ موضوع علم الکلام ہے۔ ہماری زندگی میں، معاشرے میں، سماج میں علم الکلام کی بہت ضرورت ہے، تو ہمارا فریضہ بھی بنتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا، دوسروں کو بتانا، دوسروں کو سکھانا ضروری ہے۔ تو عزیزان، علم الکلام کسے کہتے ہیں اور اس کی اصطلاح کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، علم الکلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ علم الکلام کے بہت سارے علماء نے جو تعریفیں کی ہیں وہ تھوڑی سی الگ ہیں۔ جو تشیع کے علماء ہیں جیسے شہید مطہری، وہ ان کی کچھ الگ ہے۔ ایک کلام قدیم ہے اور ایک جدید کلام ہے۔ کلام قدیم ہونے کے بعد یہ جدید کلام کی کیوں ضرورت پڑی، یہ بھی سوال ہے۔ کلام قدیم میں کیا روش ہے اور جدید کلام میں کیا روش ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسا کہ یہ جو کلام جدید کی اصطلاح جو ہے کب سے شروع ہوئی ہے اور اس کلام میں جدید کے اندر جو ہے کن موضوعات پہ گفتگو کرتی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن عالیہ تک عرض کرنا ہے۔ کلام جدید کو، اس اصطلاح کو کھولنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کلام کے جو پہلے موجود تھا اس کی معمولاً کیا تعریف تھی اور آج کے زمانے میں کیا تعریف ہے۔ بہت سارے علماء نے علم الکلام کی جو تعریف کی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن تشیع کے ایک عالم دین جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک معارف اسلامی کتاب میں انہوں نے جو ایک تعریف کی ہے وہ بہت ہی جامع تعریف کی ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں کہ جو دینی عقائد کی وضاحت بیان کرتا ہے اور ان عقائد پر استدلال کرتا ہے اور ان عقائد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تعریف شہید مطہری نے کی ہے۔ اس میں کیا ہے، علم کلام کا موضوع بھی ذکر ہے اس کتاب میں، اور دفاع بھی ہے، کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، اور وضاحت بھی ہے، اور عقائد دینی کا بھی اس میں دفاع ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان، تو لہذا جو تعریفیں کی ہیں وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، وہ بہت سارے علماء نے اس کی جو تعریفیں کی ہیں، بہت ساری الگ الگ مسلک کے جو اس کی تعریف کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم الکلام کی جو کیا خاص روش ہے۔ ہر چیز کی ایک روش ہوتی ہے، ہر علم کی، لیکن علم الکلام کی کیا روش ہے؟ جیسے علم الفلسفہ کی ایک روش ہے، قدیم علم الکلام کی ایک روش ہے، لیکن جدید علم الکلام کی کیا روش ہے؟ علماء نے جو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جدید علم الکلام کی کوئی خاص روش نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے وہاں پر آ کر یہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قدیم علم الکلام اور جدید علم الکلام میں جو فرق ہے، نہیں، علم الکلام، جدید علم الکلام صرف کس چیز سے بحث کرتا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ جدید علم الکلام عقل سے بحث کرتا ہے اور نقل سے بھی بحث کرتا ہے، لیکن علم الفلسفہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف عقل سے بحث کرتا ہے۔ پہلے اس لیے یہاں پہ ضرورت پڑی علم الکلام جدید کی، وگرنہ بہت سارے سوالات مبہمات میں رہ جاتے تھے، اور اس کا جواب دینے کے لیے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں آگے آتا تھا۔ لیکن کچھ علماء نے ہمت کی کہ اس کا جو ہے، اس سوال کا جواب، جو بھی مغرب سے اٹھتے تھے، جو بھی دوسرے ادیان کے علماء تھے اور لیڈران تھے، وہ سوال اٹھاتے تھے دین کے اوپر اور ہمارے عقائد کے اوپر، تو اس جدید علم الکلام کی ضرورت پڑی۔ تو اس میں ایک ایڈ کیا، جوڑا، وہ یہ کہ نقل کی، نقل کی ضرورت، نقل کو جوڑا۔ علم الفلسفہ میں کیا، صرف عقل، لیکن علم الکلام میں عقل اور نقل کے ذریعے سے بھی بحث کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے، کیسے ثابت ہو، وجہ کیا ہے؟ جیسے آپ نقل کے ذریعے سے بحث کرتا ہے، مثلا نقل یعنی معاد کو لے لیجئے، کیا معاد جو آخرت ہے، کیا آپ کی عقل یہ ثابت کر سکتی ہے کہ معاد اور آخرت حق میں؟
کیوں؟ اس لیے ابھی معاد اور آخرت جو ہے قیامت ابھی واقع نہیں ہوا، واقعیت میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو کیسے ثابت کرنا ہے؟ نقل کے ذریعے سے، یعنی حدیث، یہاں پہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ معاد حق ہے، روایت بتائے گی، اور قرآنی آیات بتائیں گے کہ یہاں پہ معاد حق پہ ہے۔ اس سے آپ کو ثابت کرنا ہے اور دوسروں کو منوانا ہے اور خود ماننا ہے کہ معاد صرف اور صرف نقل کے ذریعے سے ثابت ہوگی، عقل کے ذریعے سے نہیں۔ اور عقل کے ذریعے سے جو بحث کرتا ہے علم الکلام، اس کی کیا مثال ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ جیسے خدا کا وجود لے لیجئے، خدا کا وجود یہاں پہ نقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ عزیزان، جس طریقے سے کوئی کہے کہ خدا ایک ہے، کوئی حدیث روایت میں اگر کہیں آیا ہو خدا ایک ہے، لیکن کیسے انسان کو سمجھ میں آئے گی خدا ایک ہے؟ یہ عقل سے ثابت ہونے والی چیز ہے، یہاں پہ عقل کا درک کرنا ضروری ہے۔ آپ کو عقل سے ثابت کرنا ہے کہ خدا واقعاً ایک ہے، پہلے کوئی خدا نہیں تھا، یعنی پہلے بھی خدا تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ خدا رہے گا، یہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ یہاں پہ عقل درک کرتی ہے، عقل سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اور یہ علم الکلام جہاں پر روش عقلی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ روش عقلی کا استفادہ کرتا ہے، اور جہاں پر نقل کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ نقل کا استفادہ حاصل کرتا ہے، اور جہاں پہ جدل کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ جدل کا استفادہ کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مناظرہ، جدل یعنی مناظرہ۔ آج کے زمانے میں جدل کی بہت ضرورت ہے، مناظرے کی بہت ضرورت ہے، بہت ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ علم الکلام کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے علم الکلام۔ تو اس لیے یہاں پہ بس یہ پہلا درس، انشاءاللہ آپ کے ذہن اعلیٰ تک کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، علم الکلام کی جو شناسائی ہے کچھ بھی درک کر لیے ہوں گے، حاصل ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔